السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، الفت کے ساتھ، احترام اور عظمت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے طالب قرآن ہو کر. میرے نہایت واجب الاحترام، قابل احترام علماء کرام، حفاظ نظام، جامع مسجد رابرٹ ٹسن پیٹ KGF کے ذمہ داران کمیٹی اور KGF کے غیور نوجوان بھائیوں اور بزرگوں اور نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، آج ہم سبوں کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم سب KGF کی جامع مسجد میں تکمیل قرآن کے موقع پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں آج آپ حضرات کے سامنے لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، وہ اس لیے کہ آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، میں بھی تھکا ہوا ہوں، اور وقت کی تنگ دامنی بھی اجازت نہیں دیتا کہ لمبی چوڑی گفتگو کروں. 12:15 ہو چکے ہیں. اگر میں آپ کے سامنے طویل گفتگو کروں گا، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ،
تو پھر جو مقصد ہے وہ مقصد سے ہم جو ہے ناکام ہو جائیں گے۔ آج کی جو رات ہے خصوصاً انفرادی طور پر عمل کرنے کی بھی ہے اور عبادت کرنے کی بھی ہے، اسی لیے بہت مختصر گفتگو کروں گا۔ آپ جو ہے توجہ کے ساتھ دل کے کانوں سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ آج جب تحفیظ قرآن ہوا ہے تراویح کے اندر، تو عنوان اور موضوع بھی تکمیل قرآن کی مناسبت سے میں چنتا ہوں، اور وہ ہے قرآن کریم کی عظمت اور صاحب قرآن۔ میرے عزیزوں، قرآن اور صاحب قرآن میں فرق کیا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ صاحب قرآن بھی قرآن ہے تو اس میں بھی کوئی غلطی نہیں، اور قرآن ماشاءاللہ قرآن ہے۔ قرآن اگر علم ہے تو نبی اس کا عمل ہے، قرآن اگر متن ہے تو نبی تشریح ہے، قرآن اگر اجمال ہے تو نبی قرآن کی توضیح اور تفصیل ہے، قرآن اگر کتاب کی شکل میں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن کریم ہے۔ قرآن کے اندر ہے کیا؟ قرآن کریم کے اندر نبی کے اخلاق ہی تو ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی عظیم الشان دولت ہے امت مسلمہ کے لیے کہ اس کے سامنے کوئی دولت نہیں آ سکتی۔ ساری دولتیں ایک طرف اور قرآن مجید کی دولت ایک طرف۔ میرے پیاروں، آپ دنیا کی کتابیں ایک سے دو مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کتاب میں پڑھ چکا ہوں تو مجھے اب پڑھنے میں من نہیں لگتا۔ مثال کے طور پر ایم اے کی کتاب ہے، بی اے کی کتاب ہے اور پرائمری نصاب ہے۔ ایک ساتھی کو پرائمری نصاب اٹھا کر دے دو تو وہ کہے گا کہ بھائی میں یہ کتاب پڑھ چکا ہوں، مجھے یہ پڑھنے میں من نہیں لگتا۔ بی اے کی کتاب بی اے پڑھنے والے کو دے دو تو کہے گا کہ بھائی میں یہ کتاب پڑھ چکا ہوں، میرا سر کیوں خراب کرنے آئے، من نہیں لگتا بھائی یہ کتاب پڑھنے کو۔ اسی طریقے سے ایک لائبریری میں جا کر کچھ پیسے دے کر کتاب لیا اور کتاب لے کر پڑھنے لگا، اب پڑھنے کے بعد جمع کر دیتا ہے۔ پھر اگر وہی لائبریری میں ایک شخص جاتا ہے، وہی شخص اگر جاتا ہے کہ بھائی یہ کتاب دو، تو وہ کتاب دوسری ڈھونڈتا، کوئی کتاب نہیں ڈھونڈتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ وہ کتاب پڑھ چکا ہے۔ دنیا کی کتابوں کا یہ حال ہے کہ ایک مرتبہ دو مرتبہ پڑھنے کے بعد من اٹھتا جاتا ہے، لیکن قرآن جیسی عظیم الشان کتاب، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ انسان ایک مرتبہ پڑھے مزہ وہی ہے، دو مرتبہ پڑھے مزہ وہی ہے، تین مرتبہ پڑھے مزہ وہی ہے، چار مرتبہ پڑھے مزہ وہی ہے، یہاں تک کہ 40 مرتبہ بھی اگر قرآن کریم پڑھ لے تو میرے عزیزوں مزہ وہی ملتا ہے۔ تو یہ ایسی لاجواب کتاب ہے، لاجواب کتاب ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ سننے کے لیے باتیں قابل ہیں۔ تکمیل قرآن کا موقع ہے، آپ جو ہے توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہر وقت اس قسم کی باتیں ذہن میں نہیں آتی ہے اور اللہ کی طرف سے ایسی باتیں اترتی بھی نہیں ہے ذہن میں۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ حاضرین گرامی، دنیا کا کوئی بھی مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے